السلام علیکم جی، سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم انتظار حسین کے ایک بڑے مشہور و معروف افسانے کا تجزیہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس افسانے میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں، اہم سوالات جو انٹرویو کے حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ یقیناً انتظار حسین اردو افسانہ نگاری میں بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کے افسانوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ان کے افسانوں میں موجود علامت، تجرید، تجسیم اور اساطیر جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ گو ظاہری طور پہ ان کے اکثر افسانے جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے پہلی بار پڑھنے میں، تو ان کے افسانوں کو سمجھنے کے لیے ان کے افسانے جو ہیں وہ 2-3 بار جو ہے جب اچھے طریقے سے پڑھے جائیں تو ان کے اندر موجود جو تھیم ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ ہم تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا افسانہ ہے انتظار حسین کا، اس کا عنوان ہے آخری آدمی۔ اردو ادب میں آخری آدمی جو افسانہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ افسانہ انتظار حسین کے دوسرے دور کے جو افسانے لکھے گئے ہیں ان میں شامل ہے، اور یہ ان کے مجموعے جس کا عنوان بھی آخری آدمی ہی ہے اس میں شامل ہے، اور یہ مجموعہ انتظار حسین کا 1967 میں شائع ہوا تھا، اور اس مجموعے میں کل 11 افسانے شامل ہیں، اور اسی مجموعے میں انتظار حسین نے یعنی اس مجموعے میں شامل جو دوسرے افسانے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے کرداروں کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، جو انہوں نے اپنے مختلف افسانوں میں کردار جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا یعنی اس افسانوی مجموعے کا دیباچہ جو ہے وہ سجاد باقر رضوی صاحب نے لکھا تھا، اور اس افسانے میں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بڑی چیزیں، 3 بڑی علامتیں یعنی بندر، دریا اور مچھلیاں، اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو اس افسانے میں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ افسانے کے جو کردار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں الیاسف، الیازر، الیاب، ابن زبلون، بنت الاخضر، یہ اس کے بڑے کردار ہیں۔ اب جب ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں تو اس کو اگر ہم خلاصہ اس کا کر لیں تھوڑا سا، تو اصل بات یہ ہے کہ اس افسانے میں غلام عباس نے انسانوں کو بندر جو ہے وہ بنتے ہوئے دکھایا ہے، اور کیوں بنتے ہوئے دکھایا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کی تھی، اور اس کہانی میں جو کردار ہیں یعنی الیاسف جو ہے یہ اس کا مرکزی کردار ہے، اور سب سے پہلے اس افسانے میں الیازر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے بندر بن جاتا ہے، اور جس کو دیکھ کر اس کی جو لونڈی ہے وہ اس کی گھر والی کو بتاتی ہے، اور پھر جب وہ الیازر کو بندر بنا ہوا دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی بندر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں اس افسانے میں انتظار حسین نے جو ہے وہ مذہبی اساطیر کو بیان کیا ہے، ایک مذہبی قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو بنیاد بنایا ہے، اور وہ جو مذہبی قصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یوم السبت یا اصحاب سبت کا قصہ، جو کہ قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 اور 163 میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔
اب وہ قصہ کیا تھا؟ اب وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ منع کیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ممانعت تھی۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ جو ہے ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور کس طریقے سے پکڑتے تھے کہ دریا سے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ رابطہ نہر بنا کر جو ہے، یہ گڑھا بنا کر جو ہے اس میں پانی جب اکٹھا ہو جاتا تھا تو اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آ جاتی تھی اور اس گڑھے میں پھنس جاتی تھی، تو وہ اگلے دن یعنی ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ سارے بندر کی شکل اختیار انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلا جو سوال ہمارے پاس ہے، یہ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، اور یہ سوال اکثر جو ہے انٹرویو میں جو ہے پوچھا بھی جاتا ہے، اور غالباً 2017 کے انٹرویو میں یہ ایک میرے دوست بھی تھے، ان کے انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکنے والے کون تھے، کس طرف اشارہ ہے؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال جو ہے جو اسی سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ الیاب اور ابن زبلون کیوں بندر بنے؟ یعنی سب سے پہلے اس کہانی میں جو بندر بنتا ہے وہ الیازر ہوتا ہے، اور اس کے بعد الیاب اور ابن زبلون جو ہے وہ بندر بنتے ہیں۔ دیکھیں، الیاب جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے، اور ابن زبلون جو ہے وہ غصے کی وجہ سے بندر بنتا ہے۔ اب اس میں انتظار حسین جو ہے وہ کیا چیز بتانا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو منفی جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، جس میں ڈر ہے، خوف ہے، یا غصہ ہے، یا طنز ہے، یا اور چیزیں جو منفی جذبات میں شامل ہوتی ہیں، تو وہ منفی جذبات جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ رہنے نہیں دیتے، یا انسان کے ظاہر پر جو ہے وہ اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈر ہے، چاہے وہ غصہ ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ انسان پر ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی الیاب جو ہے وہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ بندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ابن زبلون جو ہے وہ غصے کی وجہ سے بندر بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پوائنٹ جو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگلا جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیاسف کے بندر بننے کی کیا وجہ تھی؟ الیازر نے پکڑی مچھلیاں، پھر الیاب کو غصہ آیا، الیاب جو ہے وہ ڈر کا شکار ہوا، اور ابن زبلون جو ہے وہ غصے کا شکار ہوا۔ تو یہ بھی سوال جو ہے اکثر پوچھا گیا ہے ایک دو انٹرویو میں، جہاں تک میں جانتا ہوں، کہ الیاسف کے بندر بننے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، الیاسف جو ہے اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، جو کہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور وہ آخری دم تک یعنی آخر تک سب سے آخر میں جو ہے وہ بندر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک جو ہے وہ ذاتی وجوہات، اور دوسری جو ہے وہ معاشرتی وجوہات ہے۔ ذاتی جو اس کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، ایک تو یہ اس کی ذاتی وجہ ہے، اور دوسری وجہ معاشرتی وجہ یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے تو وہاں پر ایک انفرادی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس زوال سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ معاشرتی یعنی پورا ان کا جو معاشرہ ہے وہ برباد ہو چکا تھا، ان کی پوری بستی جو ہے وہ بندر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو اہم ایک اور نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس افسانے میں کوئی جنسی پہلو ہے؟ اب اس میں بالکل جنسی پہلو بھی موجود ہیں، اور وہ جنسی پہلو کون سا ہے؟ دیکھیں، جب الیاسف جو ہے وہ اپنی محبوبہ بنت الاخضر کو پکارتا ہے اور وہ نہیں آتی،
اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بنت الاخضر جو ہے وہ بھی بندر کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور آخر میں دیکھیں کہ جب الیاسف خود اپنی شکل جو ہے یا اپنا سایہ جو ہے وہ پانی میں دیکھتا ہے، اور پھر خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جو ہے نا، وہ خود بھی بندر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بھی بندر بن جاتا ہے تو پھر آخر میں جہاں پہ افسانہ ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ لکھا گیا ہے، انتظار حسین صاحب نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا جو ہے وہ آگے چلا گیا۔ اب یہاں بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا یعنی اس کی تلاش میں، اب یہاں پر ایک چیز انتظار حسین صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ایک جنسی پہلو ہوتا ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور چاہے کتنی بھی تبدیلیاں انسان کے اندر آ جائیں لیکن اس کا جو جنسی پہلو ہے وہ اس پر غالب رہتا ہے، جیسا کہ انہوں نے افسانے کے اندر یہ دکھایا ہے کہ گو الیاسف بندر بن گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی محبوبہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ تو اگلی چیز جو ہے وہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیا بنتا ہے، یا اس افسانے سے ہم کون کون سے سبق جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس افسانے میں ایک جو واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے، جیسا کہ کہانی میں بتایا گیا، وہ بندر بن گئے۔ دوسری بات ہے مکر و فریب سے کام لینے والے بھی برباد ہوتے ہیں۔ اب مکر و فریب کہاں اس افسانے میں استعمال ہوا یا کہاں سے یہ چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں، جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ علیحدہ سے دریا سے مچھلیاں نہیں پکڑیں، بلکہ دریا کا جو پانی ہے انہوں نے ایک گڑھے کی طرف جب اس کا رخ کیا تو اس پانی کے ساتھ بہتی ہوئی مچھلیاں آئیں، تو یہ مکر و فریب کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری چیز ہے اس میں کہ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کا گرنا معاشرے کی تباہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے اس میں یہ چیز واضح ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ جب معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے تو سب ہی زد میں آتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، جیسا کہ الیاسف کے ساتھ ہوا۔ یعنی اس افسانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ یعنی تمام جو وہ بستی کے لوگ تھے وہ بندر بن جاتے ہیں، اور الیاسف جو ہے وہ اپنی کوشش کے باوجود جو ہے وہ آخر میں آ کے پھر بھی بندر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں جب اخلاقی اقدار گرتی ہیں، معاشرہ جب زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس کی زد میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کا باطن جو ہے وہ انسان کی ظاہری حالت پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی منفی جذبات انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے۔ اب اس افسانے میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے یا غصہ ہے، یہ ایسے جذبات ہیں جو انسان کے اندر منفی ہیں، اور یہ منفی جذبات جو ہیں وہ انسان کو انسان کی سطح سے گرا دیتے ہیں۔ اگلی چیز جو اس کے اندر اس افسانے کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے جذبات کا انخلا نہ ہونا۔ جذبات کا انخلا نہ ہونا جو ہے وہ بھی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ جیسا کہ الیاسف جو ہے وہ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ہنسے، غصہ کرے، ڈرے، خوف کرے، لیکن وہ اس کو اپنے جذبات پر قابو پاتا رہا اور اس کے جذبات کا انخلا نہ ہوا، اور آخر جب اسے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے تو آخر اس نے بھی بندر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ انتظار حسین کے افسانوں میں علامت، تجرید، تجسیم جو ہے اور اساطیر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ اسطور یا اساطیر سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ افسانہ اساطیریت میں آتا ہے؟ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی تعریف جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ اسطور کی جمع اساطیر ہے۔ اب اس کی تعریف جو ہے وہ بالکل آسان ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ادبی و فنی تخلیق کے وہ عناصر
جو قاری کو ماضی قریب یا ماضی بعید کے سماجی، ثقافتی، مذہبی، اخلاقی، جنسی یا رسوماتی اقدار کے روبرو کر دیں، انہیں عناصر کے مجموعے کو اساطیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ مذہبی اساطیر ہے اس افسانے میں جو استعمال ہوئی ہے، اور وہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور اسی قصے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ انتظار حسین نے آج کے انسان کے بارے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح ڈر، خوف اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کس طرح اپنی لالچ اور ہوس سے جو ہے نا انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے، یا اخلاقی اقدار گرنے سے انسان جو ہے وہ انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔